کہ آپ
ماہ رمضان کے اندر دن کے علاوہ راتوں کا قیام یہ اہل محبت کی ایک خاص نشانی اور علامت ہے کہ سارے دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اور اس کے بعد پھر رات کو قیام کرنا، یقیناً یہ اللہ کا فضل اور خاص کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں میں سے ایسے یاروں کو چن لیتا ہے اور پھر رات تراویح کی صورت میں قیام کرنا یہ خاص اللہ کا اپنے ان بندوں کے اوپر خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ اس واسطے ماہ رمضان اگر اس کے دن کو دیکھا جائے تو پھر بھی یہ ہمارے لیے رحمت اور برکت ہے۔ اگر ماہ رمضان کی راتوں کو دیکھا جائے اس اعتبار سے کہ ماہ رمضان ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، بلکہ یہاں پہ فرمایا گیا کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی بندہ مومن روزہ رکھ کے سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ روزے دار کو سونے پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے کہ ماہ رمضان خصوصاً اس امت کے لیے ایک خاص اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، خاص انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے باعث برکت اور باعث نجات بنایا ہے۔ حضرات محترم، ماہ رمضان کے فضائل و برکات پہلے کافی بیان ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہیں گے، لیکن آج کا جو جمعہ مبارک ہے خصوصیت کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سب سے پیاری زوجہ محترمہ ہماری امی جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال 10 ماہ رمضان کو ہوا اور آج اتفاق سے دن بھی وہی ہے اور تاریخ بھی وہی ہے اور جمعہ کا دن ہے، تو اس واسطے آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی مختصر وقت کے اندر سیرت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے کچھ کلمات بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت کے اندر آپ کو کم و بیش 25 سال کا عرصہ نصیب ہوا۔ 10 سال جو پہلے تھے وہ اعلان نبوت سے پہلے والے ہیں اور اگلے 15 سال ہیں وہ اعلان نبوت کے بعد والے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مکے کی وہ واحد تاجرہ ہیں کہ پہلے آپ کے والد محترم مکے کے بہت بڑے رئیس، بہت امیر زادے اور بہت بڑے تاجر تھے۔ جیسے آج ہم معاشرے کے اندر کہتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ بہت کروڑوں پتی ہے، ارب پتی ہے، بندہ خربوں کا مالک ہے، اتنا بینک بیلنس ہے جناب، اس کا کوئی برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شہر مکہ کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنی دولت عطا فرمائی کہ نہ صرف مکہ
میں بلکہ دور دراز کے علاقوں میں آپ کی بڑی شہرت تھی۔ آپ کے والد محترم بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کے وصال کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے وہ تجارت کا سارا سلسلہ آپ نے سنبھال لیا، اور آپ کا انداز تجارت دیکھو کیسا ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نہ تو آپ بازار جاتی ہیں، نہ آپ ذاتی طور پہ مارکیٹنگ کرتے ہیں، نہ کسی سے کوئی سودے کا لین دین کیا جاتا ہے، اور نہ کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی کلام کیا جاتا ہے کہ میرا فلاں کاروبار ہے، میں تمہارے ساتھ بزنس کرنا چاہتی ہوں، ایسا نہیں تھا۔ آج تو ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں بڑھ چڑھ کے مردوں کی برابری کر کے نظر آتی ہیں۔ کیا اسکول کالج کا ماحول، کیا کاروبار، کیا نوکریاں، یا بازاروں میں جانا آنا، خرید و فروخت کرنا، ہر مقام پہ عورتوں کی کثرت نظر آتی ہے۔ اور بلکہ اگر کوئی عورت بازار نہ جائے، سودا سب کو خود نہ خریدے، تو کچھ عورتیں، کچھ سہیلیاں ایسی عورتوں کو تانا بھی مارتی ہیں۔ لیکن حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا انداز تجارت اتنا حسین و جمیل اور پاکیزہ تھا کہ آپ نے تجارت کرنے کے لیے آگے سے خادمہ یا خدام رکھے ہوئے تھے، وہ آگے مارکیٹنگ کرتے، وہ لوگوں کے ساتھ لین دین کا جو بھی معاملہ ہوتا وہ کرتے، پیسہ آپ کا ہوتا اور کاروبار آگے دوسرے کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو بڑی عظمت عطا فرمائی، کیونکہ اس دور کے حالات جو کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو بیان کیے جاتے ہیں کہ اس دور میں عورت کو کوئی اہمیت نہ دی جاتی تھی، اور عورت کو بالکل کم تر سمجھا جاتا تھا، اور اس اعتبار سے نہ کوئی عزت، نہ کوئی احترام، بلکہ اگر ان کی ماں بھی ہوتی یا بیوی ہوتی یا بیٹی ہوتی، اس اعتبار سے بھی کوئی احترام، کوئی عزت نہ تھا۔ لیکن ایسے ماحول کے اندر جب ہر طرف گناہ ہی گناہ تھے، زناکاریاں، بدکاریاں، اور عورتوں کو کھلونا سمجھا جاتا تھا، ایسے ماحول کے اندر بھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دامن کو پاک و صاف رکھا۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ خدائی فیصلے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا یہی تھی کہ ان قریب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کو نصیب ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر عیب، ہر نقص، ہر برائی سے آپ کو پاک و صاف رکھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا 2 مرتبہ نکاح ہوا، اور دونوں آپ کے شوہر وقتاً فوقتاً وہ وصال کر گئے، اور پہلے خاوند میں سے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام حالہ تھا اور ایک کا نام ہند تھا۔ جب دونوں آپ کے شوہر انتقال کر گئے تو مکے کے بڑے بڑے تاجروں نے نکاح کا پیغام بھیجا، چونکہ آپ بہت زیادہ حسین و جمیل بھی تھی، اور اللہ نے آپ کو مال بھی بہت کثیر عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ویسے بھی ہر طرح کی برائیوں سے پاک و صاف تھی، جس بنا پہ ہر چھوٹا کیا بڑا
بڑے بڑے جو رئیس تھے، بڑے بڑے جو تاجر تھے، ان کے نکاح کے پیغام کو رد کیوں کیا؟ آپ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر پہلے وقتوں میں سال کے اندر عورتوں کا ایک میلہ لگا کرتا تھا، اور اس میلے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اس میں صرف ساری کی ساری عورتیں شامل ہوتی تھیں۔ بیت اللہ شریف کے قریب ہی ایک مقام تھا جہاں پہ سال کے بعد ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص دن کے اندر ساری عورتیں اکٹھی ہوتی، اور جو ان کا وہ طریقہ کار تھا، وہ ایک محبت کا، وہ اپنا جو بھی کرم تھا وہ اس میں وہ دن مناتی۔ اس وقت کا ایک یہودی عالم جس نے قرآن کو پڑھا، اور اس نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ اب یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو زمانہ، یہ جو ماحول جو گزر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ اب ان قریب نبی آپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں۔ اب یہ وہ بندہ ہے جو قرآن کا عالم نہیں ہے، توریت کا عالم ہے۔ تو اس نے جب عورتوں کا مجمع دیکھا، اس میں حالانکہ مردوں کو جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی، تو لیکن کس نے وہاں پہ جا کے ایک پیغام دیا، اے اہل مکہ کی عورتوں، میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اب وہ ساری عورتیں متوجہ ہوئی کہ یہاں پہ تو مردوں کا آنا منع ہے، اور تم مرد ہو کے اور عالم ہو کے، علم رکھنے والے ہو کے، تم ہمارے اندر کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ناراض نہ ہو، میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ میرا ایک پیغام سن لو، پھر میں چلا جاتا ہوں۔ آپ نے جلدی کے ساتھ، وہ جو یہودی عالم تھا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی قرآن
جس کے حسن و جمال کے چرچے اپنے تو اپنے غیر بھی کرنے لگے، جس کے اخلاق و کردار کے چرچے اپنے تو اپنے دشمن بھی کرنے لگے، اور جن کو صادق الامین کہا جانے لگا، جن کو مکے کا سب سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان کہلانا شروع کر دیا گیا، اور جن کی سیرت کے چرچے ہر بڑے ہر چھوٹے کی زبان پہ جاری ہو چکے، اور جن کا کردار، جن کی گفتار، جن کا حسن اخلاق ہر کوئی بیان کرنا شروع ہو گیا، تو آپ فرماتی ہیں مجھے محسوس ہوا، لگتا ہے کہ جس کی خوشخبری اس یہودی عالم نے سنائی تھی، شاید یہ کہیں وہ نہ ہو کہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ایسے ماحول کے اندر جب وہ آئیں گے ہر عیب سے پاک و صاف ہوں گے، ہر برائی سے وہ محفوظ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ہر عظمت اور ہر بلندی اور مقام و مرتبہ فضیلت والا عطا فرمائے گا۔ جب آپ کے حسن و جمال اور آپ کی سیرت کے چرچے ہر طرف ہونا شروع ہو گئے، ابھی 25 سال کی عمر ہے اور مکہ شریف کے اندر قحط پڑا، یعنی کہ غلہ پیدا ہونا بند ہو گیا، بارش برسنا بند ہو گئی، تو نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح کرو کہ مکے میں تو اب کاروبار بڑا مشکل ہو گیا کرنا، قحط کا دور ہو رہا ہے، تو آپ اس طرح کرو کہ مکے کے اندر ایک عورت ہے خدیجہ نام کی، بڑی مالدار ہے، تو آپ اس طرح کرو کہ اس کا مال دوسرے ملک لے جاؤ، وہاں پہ جا کے تجارت کرو، اور پھر جو نفع ہوگا کچھ اس کو دے دینا، کچھ تمہیں مل جائے گا، تو اس طرح ہمارا یہ جو سرکٹ ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو آپ نے کہا چچا جان میں خود کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، ہاں اگر کسی کو طلب ہے تو وہ خود کہہ دے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب ایسے ماحول کے اندر جب مکے سے لوگ دوسرے شہروں میں تجارت کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اب آپ نے سوچا کہ کوئی ایسا امین ہو، کوئی ایسا صادق ہو، کوئی ایسا سمجھدار ہو کہ جس کو میں اپنا مال دوں اور وہ جا کے تجارت کر کے آئے اور مجھے نفع لا کے دے، تو آپ نے پورے مکے کے اوپر نظر دہرائی، کوئی ایسا نوجوان ملے۔ آخر کار اللہ کی جو مرضی تھی وہی ہوا کہ آپ کی نظر سیدھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کے اوپر جا کے ٹھہری، وہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کہ جن کے چرچے ہر طرف آپ کے اخلاق و کردار کے مشہور تھے، تو آپ نے اپنی لونڈی کو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لونڈی کو بھیجا اور کہا کہ عبداللہ کا لفظ ذکر ہے محمد، ان سے جا کے پوچھ کے آؤ، اگر آپ مناسب سمجھو تو میرا مال آپ لے جاؤ اور جا کے تجارت کرو، جا کے پھر جو نفع ہوگا کچھ تمہیں دے دیا جائے گا، کچھ میں رکھ لوں گی۔ آپ کی لونڈی آئی تو نفیسہ نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جو مالکہ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ میرا مال لے کے تجارت کریں اور جو اس میں سے نفع ہوگا پھر وہ واپس لا کے مجھے دے، اس میں سے کچھ آپ کو دیا جائے گا، کچھ وہ رکھ لے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے چچا سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ چچا سے مشورہ کیا، کہا ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ کا مال لیا اور تجارت کے لیے جب جانے لگے تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے ایک ملازم کو ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ان کی حرکات کے اوپر نظر رکھنی ہے، یہ کیا کرتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، کہاں سے کیا خریدتے ہیں، کیا بیچتے ہیں، جو کچھ یہ کرے آپ نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے، لیکن ان کو ٹوکنا نہیں ہے، ان کو کچھ کہنا نہیں ہے،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں کہیں وہ تمہیں کرنا ہے، تم نے خالی بن کے ان کے ساتھ رہنا ہے اور ان کی بات کا انکار نہیں کرنا ہے۔ اب سواری چلی، کچھ لمحات کے بعد جب نبی علیہ السلام کے کردار کو دیکھا تو آپ کا جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا وہ نبی علیہ السلام کا حقیقی معنی میں غلام بن گیا۔ ایسا حسن اخلاق کا پیکر پورے مکے کے اندر نہیں ہے۔ اور سچائی کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، تو سودا بیچنے لگتے ہیں، تو کافروں کے اندر یہ طریقہ کار تھا، اپنی چیز کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے وہ قسم کھاتے تھے۔ جیسے آج ہمارے کئی دکاندار ہیں، کسی چیز کو فروخت کرتے ہیں، جب گاہک نہ مانے اس کی بات کو تو پھر وہ آگے سے قسمیں دلیلیں دیتا ہے اپنی سچائی کو بیان کرنے کے لیے کہ میری چیز سب سے اچھی ہے، میرا سودا سب سے خوبصورت ہے، سب سے اعلیٰ سودا میرا ہے۔ وہ چاہے گھٹیا قسم کا ہو، لیکن اس کے اوپر 100 طرح کے وہ دلائل دیتا ہے کسی طریقے سے میرا سودا بک جائے۔ لیکن میرے نبی کی شان دیکھو، میرے نبی کا مقام اور مرتبہ دیکھو اور انداز تجارت دیکھو۔ جب میرے نبی علیہ السلام کوئی چیز آگے فروخت کرنا چاہتے ہیں تو کافی لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنے کی ہے، اور آگے سے جب آپ بتاتے ہیں اس کا ریٹ تو وہ کہتے ہیں کہ لات کی قسم کھاؤ، عزا کی قسم کھاؤ، منات کی قسم کھاؤ، یعنی کہ بدھ کی قسم کھا کے بتاؤ کہ واقعی اس کا یہ نفع ہے، یہ نقصان ہے۔ آپ کہتے ہیں جس کو میں پسند نہیں کر رہا اس کی قسمیں کیوں کھاؤں؟ کسی نے لینا ہے تو لے، جس نے نہیں لینا تو نہ لے، لیکن میں قسمیں کھا کے میں سودا نہیں بیچا کرتا ہوں۔ یہی سبق، یہی حکم میرے نبی علیہ السلام نے آج اپنے غلاموں کو عطا فرمایا، قسم کھا کے سودا نہ بیچو، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب سچائی کے ساتھ تجارت کی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنا نفع عطا فرمایا، اتنا نفع عطا فرمایا کہ مکے کے جتنے بھی تاجر تھے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان سب میں سے آپ کو 11 گنا زیادہ نفع عطا فرمایا۔ اب یہ انداز تجارت جب میسرہ نے آ کے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آ کے بیان کیا تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی حیران بھی ہوئی اور بڑی خوش بھی ہوئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دیانتداری کے ساتھ اور کتنے سچائی کے ساتھ انہوں نے میری مال کی تجارت کی ہے، اور نفع جو عام تاجر جب جاتے تھے وہ کم نفع لے کے آتے تھے، یہ کیسا سچا تاجر ہے کہ یہ جب نفع لے کے آیا ہے تو 11 گنا زیادہ نفع مجھے دیا ہے۔ آپ اتنی گرویدہ ہو گئی، آپ کے دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی اور دل نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہی وہ شاید ذات مبارکہ ہے جس کے بارے میں اس یہودی عالم نے کہا تھا کہ ایک آنے والا ہے کہ جو اس کی رفاقت کے اندر عورت آ جائے گی اللہ اس کو بڑی عظمت اور بڑی فضیلت عطا فرمائے گا۔ اور حضرت میسرہ نے آ کے ایک بڑا عجیب واقعہ بیان کیا، کیونکہ جب واپس آئے تو آپ نے سارے حالات پوچھے سفر کے کہ جب جہاں سے گئے تو کیسے گئے، پھر تجارت کیسے کی، جب واپس پلٹے تو کیسے پلٹے۔ اب سارا جو واقعات تھے وہ سارے بیان کیے، لیکن ایک بڑا عجیب واقعہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ جب ہم تجارت کر کے واپس آ رہے تھے تو کیا ہوا، گرمی کی شدت تھی تو ہم نے ایک مقام پہ پڑاؤ کیا، قافلہ ٹھہر گیا اور وہاں پہ میرا ملنے والا عیسائی پادری رہتا تھا، تو میں نے اس کے پاس جا کے قیام کیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریب ایک ایسا
درخت کے سائے تلے وہی آرام کرے گا جو اللہ کا آخرزمان نبی ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب نبی تو 40 سال کے بعد نبی بنے، لیکن دیکھو وہ یہودی، وہ عیسائی جنہوں نے توریت کو پڑھا، جنہوں نے انجیل کو پڑھا، اور وہ پڑھ کے جب وہ عالم بنے تو خدا کا پیغام دے چکے ہیں۔ تو آپ کسی کے اوپر بھی ہاتھ رکھیں، میں آپ کی طرف سے پیغام لے کے جاتی ہوں، اور کوئی بڑے سے بڑا تاجر بھی آپ کا انکار نہیں کرے گا۔ جو آپ کی شہرت، آپ کی عزت ہے، جو آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، بلکہ لوگ تو منتظر ہیں خدیجہ ہاں کرے، ہم آج نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں مجھے کسی مالدار سے نکاح نہیں کرنا، مجھے کسی حاکم کے ساتھ نکاح نہیں کرنا ہے۔ تو کہا کہ آپ بھی بتائیں آپ کس کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتی ہیں؟ فرمایا جو میرا مال لے کے تجارت کرنے کے لیے گیا، وہ حضرت آمینہ کا لال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ابو طالب کا جو ہے وہ پوتا جو ہے، ابو طالب کا جو ہے بھتیجا جو ہے، وہ اس کے ساتھ محمد عربی کے ساتھ میں نکاح کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تو آپ کی خاتمہ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی طرف سے پیغام نکاح لے کے جاتی ہوں۔ اب نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ کی خادمہ آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو مالکہ ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتی ہیں، بڑے بڑے مالدار اس بات کے منتظر ہیں کہ خدیجہ نکاح کا پیغام ہمیں دے، ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام نکاح کو قبول نہ کیا، وہ خود آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ اگر کوئی مالدار ہوتا وہ تو خوشی سے کھڑا ہو جاتا کہ جناب کل کے بجائے میں تو آج نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی طرف سے ارادہ لے کے آئی ہو یا تمہاری مالکہ نے یہ کہا ہے؟ کہا میں خود نہیں آئی بلکہ مجھے میری مالکہ نے بھیجا ہے۔ کہا اچھا پھر اس طرح ہے کہ میں خود اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، میں اپنے چچا جان سے پوچھتا ہوں، چونکہ والدہ کا سایہ بچپن سے اٹھ گیا، والد نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے، اب آپ کے چچا تھے ابو طالب جو آپ کی پرورش کر رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے والد محترم، تو آپ نے ان سے اجازت طلب کی، تو کہا کہ بیٹا اگر خدیجہ یہ پسند کرتی ہیں تو پھر ہمیں اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ اتنی ہونہار اور حسن اخلاق کی ملکہ اگر ہماری جو ہے وہ گھر کی بہو بن جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر اس نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا، اور عجیب بات دیکھیں ذرا کہ نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ بنت خویلد کی عمر 40 سال ہے، ایک تو عمر کا فرق کتنا ہے۔ پھر آپ نے پہلے 2 مرتبہ شادی کی، پہلے شوہر کے ساتھ شادی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوبارہ شادی کی گئی، اس کا انتقال ہو گیا، پھر وقت گزرتا رہا، 40 سال کو پہنچ چکی، اور ایسی عمر کے اندر ایک قلیل جوان ہو، حسن و جمال کا پیکر ہو، حسن کردار کا پیکر ہو، جس کے علم، جس کے اخلاق، جس کے کردار کے چرچے پورے شہر کے اندر، پورے ملک کے اندر مشہور ہوں، اور پھر وہ شادی کے لیے کہاں رضامند ہوتا ہے جو پہلے 2 مرتبہ شادی کر چکی ہے، جس کے پہلے 2 بیٹے ہیں، عمر 40 سال ہے، خود 25 سال کے جوان ہے۔ آج معاشرے کے اندر ذرا نظر دہرا کے دیکھیں کون ایسا جوان ہے جو اس طرح شادی کرنے کے لیے تیار ہو کہ جس کی پہلے شوہر 2 ہوں، پھر ان کا انتقال ہو جائے، 2 بیٹے بھی ہوں، اور پھر عمر بھی 40 سال کو ہو، اور یہ کڑیل جوان 25 سال کا ہو، اور کہا جائے بیٹا اس کے ساتھ میری شادی کر دے، تو بیٹا آگے سے 100 نخرے کرے گا، پہلے نمبر پہ تو والدین ہی نہیں مانیں گے، لیکن یہاں پہ دیکھو میرے نبی علیہ السلام کو، حسن کردار کو آپ نے یہ نہ دیکھا کہ عمر 40 سال ہے، آپ نے یہ نہ دیکھا 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی ہے، آپ نے یہ نہ دیکھا پہلے 2 بیٹے اس کے ساتھ ہیں، اور میں کڑیل جوان 25 سال کا ہوں اور میں ان کے ساتھ شادی
خوشی کے ساتھ نکاح کو قبول کیا، اور پھر اللہ نے جو عزت، جو عظمت، جو فضیلت عطا فرمائی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، کہ نکاح کے بعد جو مقام و مرتبہ آپ کو نصیب ہوا، میرے محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں، فرمایا جنت کے اندر جو فضیلت والی عورتیں ہیں ان سب میں سے 4 عورتیں سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں، اور 4 میں سے سب سے پہلا نمبر جس کا ہے فرمایا وہ میری خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ کھانا لے کے آ رہی ہیں، ابھی کھانا تیار کر کے برتن میں رکھا اور لے کے آ رہی ہیں، اللہ کو اتنا یہ انداز پسند آیا، حضرت جبرائیل امین کو بھیج دیا، فرمایا محبوب علیہ السلام اللہ نے پیغام بھیجا ہے، خدیجہ الکبریٰ جو آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب اپنی پیاری زوجہ کو ہماری طرف سے سلام عرض کیجیے گا۔ تو یہ انداز محبت، یہ اللہ کی طرف سے انعام اور یہ فضیلتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے محبوب علیہ السلام کے نکاح کے اندر آنے کے بعد اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کرتے رہے، حالانکہ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب علیہ السلام کے نکاح کے اندر رہی، اس وقت تک میرے محبوب نے کسی اور عورت کے ساتھ نکاح نہ کیا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کیا، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو رشک کیا کرتی تھی کہ جب بھی بات ہوتی حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کی بات کرتے، خدیجہ کپڑے ایسے دھوتی تھی، خدیجہ برتن ایسے دھوتی تھی، خدیجہ گھر کا کام ایسے کرتی تھی، خدیجہ یہ کرتی تھی، خدیجہ وہ کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے دل کے اندر رشک پیدا ہوا کہ ہم آپ کی خدمت بھی کرتی ہیں، ہم جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور وہ بوڑھی اماں تھی اور ہر وقت حضور ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ سرکار خدیجہ تو بوڑھی تھی، ہم تو جوان ہیں، ان کے بعد اللہ نے آپ کو جوان ازواج عطا فرما دی ہیں، ہم خوبصورت ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ ہر وقت پوری کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام خاموش ہو گئے اور چہرے پہ غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب یہ کیفیت دیکھی تو خاموش ہو گئی، سمجھ گئے کہ حضور کو برا لگا ہے، اور پھر وہی جو غصہ تھا، وہ جو جلال تھا، وہ جمال میں تبدیل ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا عائشہ آج تم نے یہ بات کی ہے، آئندہ کبھی ایسی بات نہ کرنا۔ فرمایا خدیجہ وہ ہے، وہ میرے دکھوں کی ساتھی ہے، جب ہر مکے کا فرد چھوٹا بڑا مرد اور مجھے ٹکرا رہے تھے اور مجھے جو ہے وہ جھوٹا کہہ رہے تھے، فرمایا ایسے ماحول کے اندر اگر مجھے کسی نے تسلی دی ہے وہ خدیجہ الکبریٰ نے تسلی دی ہے۔ فرمایا جب ہر بندہ مجھ سے نفرت کر رہا تھا، خدیجہ الکبریٰ مجھ سے محبت کر رہی تھی، لوگ میری نبوت کے لیے دلیلیں مانگ رہے تھے، میری خدیجہ نے بغیر دلیلوں کے مجھے نہیں مانا ہے۔ اور فرمایا عائشہ سن لو، فرمایا اللہ نے مجھے جتنی بھی اولاد عطا فرمائی ہے میرے خدیجہ سے اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ فرمایا تم سے کسی سے مجھے یہ نعمت نہیں ملی ہے، اللہ نے مجھے جتنی بھی اولاد عطا فرمائی وہ ساری کی ساری مجھے خدیجہ کے مدد سے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے فرمایا خدیجہ مجھے بڑی پیاری ہے، خدیجہ اتنی محبوب ہے کہ تمام ازواج کی محبت ایک طرف، فرمایا خدیجہ الکبریٰ کی محبت مجھے ایک طرف ہے۔ اس واسطے خدیجہ کے معاملے کے اندر فرمایا کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم جوان ہیں، ہم حسن و جمال کی بہتر ہیں، پھر بھی تم اس بری عورت کی باتیں کرتے ہو۔ فرمایا نہ وہ چاہے بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، فرمایا اس نے اپنے سارا تجارت کا مال جو کچھ رب نے اس کو عطا کیا تھا، جب میرے نکاح کے اندر آئی تو سارے کا سارا وہ مال میری خدمت کے اندر پیش کرتے، فرمایا حضور اس کو قبول فرما لیں۔ اپنے بینک بیلنس، اپنی کوٹھیاں، اپنے محلات کو چھوڑ کے اس نے میری چھوٹی سی کٹیا کے اندر میرے ساتھ رہنے کو پسند کیا، اپنی امیری کو چھوڑ کے غریبی کو پسند کر لیا، اپنے طرح طرح کے دسترخوان کو چھوڑ کے فاقوں کو پسند کیا۔
ہے، اور فرمایا خدیجہ وہ ہے جس نے غموں کے اندر میرا ساتھ دیا ہے. تو اس لیے فرمایا خدیجہ کبریٰ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں. اس لیے آج کا جو دن ہے یہ خصوصیت کے ساتھ حضرت اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے. چونکہ 10 محرم الحرام ہے آج، اور 10 محرم الحرام کو آپ کا 10 رمضان مبارک ہے، اور آج الحمدللہ آپ کا وصال مبارکہ ہے. تو اس لحاظ سے میں نے کچھ کلام کرنے کی کوشش کی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری اس حاضری کو، ان محبتوں کو اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول و فعل کو ہم سب کو ماننے کی، اور ان کی سیرت کو ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو اپنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.